ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف آنے والا ہے 20 رمضان کو عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت سے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ دیکھیے اعتکاف کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا کیا شرائط ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ بغیر شرائط کے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی شرائط 5 ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کا شمار ہمیشہ جتنے وقت تک بندہ اعتکاف میں رہتا ہے اس کا شمار عبادت کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی عابد ہو، کوئی بھی بندہ ہو، مستقل عبادت کرتا رہے تو فطری چیز یہ ہے کہ وہ اگتا جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، آپ سو بھی جائیں، اٹھ جائیں، جاگ لیں، پڑھ لیں، لیٹ جائیں، مسجد کے احاطے کے اندر ٹہل لیں، تو یہ سب کام آپ کے اعتکاف میں شمار ہوتا ہے۔ اور اعتکاف جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر ڈیرا ڈال دینا ہے۔ جب کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں اور کسی بڑے شخص کے یہاں جاتے ہیں، اس کے دربار پہ پڑ جاتے ہیں، اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر جا کر پڑ جائیں گے اور اپنی ساری منتیں، ساری مرادیں پوری کرا کر کے لوٹیں گے انشاءاللہ۔ تو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اس کی شرائط ہیں، اس کو سننے سے پہلے 2 روایتیں سن لیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، ناموری کے لیے نہیں کہ میرا نام ہو محلے کے اندر، علاقے کے اندر، فلاں صاحب کا بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہے، فلاں حاجی صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان، یعنی کہ اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل فرما دیتا ہے جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کرنے والا، اعتکاف کا کرنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص جہنم میں داخل ہوگا ہی نہیں۔ آپ 1 دن کے اعتکاف کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 3 خندقیں جو دنیا اور جہان سے زیادہ چوڑی ہیں۔ آپ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھے مثال کے طور پہ، تو آپ کی کتنی ہو گئیں؟ 1 دن میں 3 اور 10 دن میں 30، اور اگر آپ 10 سال اعتکاف میں بیٹھ لیے تو 300، تو آپ کے اور جہنم کے درمیان کتنی مسافت ہو گئی آپ سوچ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے آفر دیے ہیں، ان کو قبول کریں۔ جن کے پاس وقت ہے وہ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں۔ جو لوگ گھر سے فارغ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسائل اور رسائل ان کو دیے ہیں، ان کو اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر آپ کو اعتکاف کی فضیلت بتاؤں گا اور شرائط بتاؤں گا۔ انشاءاللہ کل آپ کو جو بتاؤں گا اس کے احکام، اس کی تفصیل، کس چیز سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دیکھیے رمضان، ایک اور حدیث سن لیجئے، رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف۔ آپ علیہ السلام کو جب اعتکاف کا حکم ملا آپ نے اس کی کبھی بھی ناغہ نہیں کی۔ آپ کو جب سے حکم ملا ہے آپ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اعتکاف کی ناغہ کی ہو۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ 2 حج 2 عمرے۔ آج کے وقت میں اگر حج کی قیمت دیکھی جائے تو 5 لاکھ روپے ہے، عمرے کی قیمت لگ بھگ 1 لاکھ روپے ہے، تو 12 لاکھ روپے جو آپ خرچ کر کے ثواب کماتے، اس سے ایسا نہیں آپ کے اوپر سے حج ساقط ہو جائے گا۔ حج جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، لیکن آپ کو جو ثواب دیا جائے گا وہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اعتکاف کی شرائط کیا ہے۔ دیکھیے اعتکاف کی شرائط ہے، نمبر 1 مسلمان ہونا۔ کوئی بندہ اگر مسلمان نہیں ہے، مسلم نہیں ہے اور اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 عاقل اور بالغ ہونا۔
یعنی کہ کوئی مجنون، دیوانہ، پاگل شخص اگر اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی نابالغ بچہ اعتکاف کرے تو بھی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نیت ہونا۔ اس طرح مسجد میں جا کے آپ لیٹ جائیں، بیٹھ جائیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ جس وقت مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں مسجد کے اندر جو عصر کی نماز کے بعد جا رہا ہوں، مغرب کی نماز سے پہلے جو میں داخل ہو رہا ہوں، میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو رہا ہوں۔ یہ نیت ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ نمبر 4، مرد کا ایسی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا جہاں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ویران مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، معتکف کا روزے دار ہونا۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ شوگر کے مریض ہیں یا کچھ اور ہے، مسلمان ہو اور روزے سے نہ ہو یہ تو تصور ہی ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی مریض شخص ہے جو روزہ چھوڑ بھی دیتا ہے یا روزے چھوڑ رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے اعتبار نہیں ہے، بغیر روزوں کے اعتکاف معتبر نہیں ہوگا۔ یہ 5 شرائط تھی۔ اور اعتکاف جو ہے وہ ہے کیا؟ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ سنت ہے تاکید کے ساتھ، کفایہ یعنی کہ بستی کے اندر، محلے کے اندر ایک نہ ایک شخص اعتکاف میں ہونا چاہیے۔ جس مسجد کے اندر معتکف نہ ہو وہ سارا محلہ گناہگار ہوگا۔ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو مسجد ہے اس میں اگر ایک بھی اعتکاف کرنے والا بندہ نہیں ہے تو سارا محلہ اس کا گناہگار ہوگا، اور اگر کسی ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو ساروں کے ذمے سے یہ بری ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اعتکاف کے مسائل، اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، معتکف کن کن حالتوں میں باہر نکل سکتا ہے، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔